السلام علیکم دوستو، صلاح الدین کے 101 ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے سلطان نور الدین ارسلان شاہ کو کہتے ہیں ایسی کون سی اور کیسی ہوا چلی کہ تمہیں عراق سے شام تک سفر کرنا پڑا اور یہاں آنے کی زحمت کی۔ اس پر ارسلان شاہ کہتے ہیں کہ آپ نے جرگے میں میرے ایلچی سے حقارت سے بات کی، میری عزت پر حملہ کیا۔ اس پر سلطان کہتے ہیں کہ تم بھی اپنے آس پاس موجود لوگوں کو عزت احترام کا درس دو اور کچھ اصول سکھاؤ۔ تمہارے الیچی نے بدتمیزی کی تھی، جواب مل گیا۔ اس پر ارسلان شاہ کہتے ہیں کہ ایلچی سے کسی قسم کی گستاخی، میں اپنی گستاخی تصور کرتا ہوں۔ سلطان کہتے ہیں کہ درست تصور کرتے ہو، لہذا جواب بھی اصول کے مطابق دیا جا چکا ہے۔ ارسلان شاہ کہتا ہے تم کس بات پر اچھل رہے ہو؟ آس پاس موجود سرداروں کے ساتھ اتحاد کر لیا، ان کی سربراہی کی تمہیں ہمت کیسے ہوئی؟ سلطان کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق اتحاد کیا، تم سے اجازت طلب کرنی چاہیے تھی۔ ارسلان شاہ کہتے ہیں میں خلافت کا محافظ ہوں، اگر کوئی بھی اتحاد وجود میں لانا ہوگا تو میں لاؤں گا، کوئی بھی سربراہ بنے گا تو سب کا سربراہ میں بنوں گا۔ اس پر سلطان کہتے ہیں کہ ہماری سربراہی اختیار کرنے کی آرزو رکھنے والے کا سر جرگے میں قلم کیا جا چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ نہ میں سر جھکاؤں گا اور نہ ہی تمہیں سر اٹھانے دوں گا۔ اس پر ارسلان شاہ کہتے ہیں کہ عباسی خلافت سے بیعت شدہ ہر شخص میرے پرچم تلے اکٹھا ہوگا، آپ سمیت، اور اگر جنگ کی جائے گی تو میرے حکم پر کی جائے گی، اور اگر قدس فتح کیا جائے گا تو وہ بھی میرے حکم پر قدس فتح کیا جائے گا۔ سلطان کہتے ہیں کہ اگر تمہارا مقصد مسلمانوں کو ایک کرنا ہوتا تو آج تک تم میں کوئی نہ کوئی بات نظر آتی، لیکن لگتا ہے تم کافروں کی لالچ کے جال میں پھنس چکے ہو۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم کافروں سے جنگ کے لیے حقیقت میں تیار ہو تو آج کے بعد تمہیں میرے پرچم تلے لڑنا ہوگا، اور اگر تم سچ میں قدس کو فتح کرنے کی آرزو رکھتے ہو تو میرے ساتھ میرے پرچم تلے لڑنا ہوگا۔ اس پر ارسلان شاہ کہتے ہیں نہ آپ اتنے بڑے ہیں کہ مجھے اپنی ماتحتی میں لے سکے، اور نہ ہی میں اتنا چھوٹا ہوں کہ آپ کے پرچم تلے لڑوں۔ سلطان کہتے ہیں کہ ارسلان شاہ میں خلیفہ کی وجہ سے تم سے عزت سے پیش آ رہا ہوں، ورنہ اگر تم ایسا ہی اپنی من مرضی کرتے رہو گے تو میری نظروں سے گر جاؤ گے، اور گر گئے تو تم میرے ہاتھوں میں فنا ہو جاؤ گے۔ اس پر ارسلان شاہ کہتے ہیں کہ 7 درویش ایک خانقاہ میں سما سکتے ہیں، لیکن 2 حکمرانوں کے لیے یہ دنیا چھوٹی پڑ جاتی ہے، اب جو ہوگا اس کی وجہ آپ ہوگے۔ اس کے بعد ارسلان شاہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جنگل کا سین دیکھیں گے، جہاں پر علیسا طرابلس سے آنے والے صلیبی دستے کو لے کر قدس کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف صلاح الدین اور اس کے سپاہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ صلاح الدین کا سپاہی کہتا ہے امیر محترم اجازت دے، انہیں میں زندہ گاڑ دیتا ہوں۔ صلاح الدین کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی وہ کھلی جگہ پر ہے، ہم حملہ کریں گے تو پھنس جائیں گے، ہم حملہ نہیں کر سکتے، ہم کم اور دشمن زیادہ ہے۔ صلاح الدین کا دوسرا سپاہی کہتا ہے کیا کرنا ہے جناب؟ صلاح الدین کہتے ہیں نظروں میں رکھیں گے، ان کی منزل کا پتہ لگاتے ہی وہیں پر حملہ کریں گے، اور کہتے ہیں کہ سرحدی غازیوں کو خبر کر دی جائے۔ دوسری طرف علیسا کو ایک صلیبی سپاہی کہتا ہے کہ یہ رستہ مجھے مشکوک لگ رہا ہے، ہمیں یہ رستہ تبدیل کر لینا چاہیے۔ علیسا کہتی ہے کہ نہیں، یہ رستہ ٹھیک ہے، اگر صلاح الدین آئے گا تو مارا جائے گا۔ اس کے بعد ہم محل کا سین دیکھیں گے، جہاں پر سلطان کہتے ہیں ارسلان شاہ سرداروں اور ہمارے درمیان پھوٹ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کمانڈر شیر کو کہتے ہیں یہ خلافت کا کیسا محافظ ہے، ہمارے خلاف ہی کھڑا ہو گیا ہے۔ سلطان کہتے ہیں اس کا مقصد اتحاد کرنا نہیں، بلکہ یہ ہمارا سر جھکانا چاہتا ہے، یہ اپنے نفس کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اس پر امیر اصفہانی پوچھتے ہیں کہ اب کیا کریں گے سلطان؟ کیا ہم ایسے ہی ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھے رہیں گے؟ سلطان کہتے ہیں نہیں، سب سے پہلے صلاح الدین طرابلس سے آنے والی فوج کو تباہ کرے گا اور اس خطرے کو ختم کرے گا، اس کے بعد ہم اپنے دوستوں اور دشمنوں کو اپنی طاقت کا نظارہ کروائیں گے۔ اس کے بعد ہم بورو قبیلہ کے سین دیکھیں گے، جہاں پر عصمت خاتون گو جھجک خاتون سے کہتی ہے ہم نے اس قبیلے کے لیے بہت قربانیاں دی اور اس کو مضبوط کیا، اور اس قبیلے پر صرف ہمارا حق ہے اور تمہارا حق بالکل بھی نہیں، حق نہ رکھنے والے کا یہاں پر حکم بھی نہیں چلتا۔ گو جھجک کہتی ہے ہمارا حکم لامحدود طاقت کا حامل ہے، جب تک سانس ہے تب تک ہمارا حکم چلے گا۔ اس کے بعد وہاں پر ارسلان شاہ آ جاتے ہیں۔ کارتگین کہتا ہے کہ تم بغیر اجازت اس اتاق میں کیسے داخل ہوئے؟ اس پر ارسلان شاہ کہتے ہیں کہ میں اجازت طلب نہیں کیا کرتا، تم اپنی گستاخانہ زبان کو سنبھال کر رکھو، کہیں میری تلوار سے کٹ نہ جائے۔
عصمت خاتون کہتی ہے کہ یہاں تمہارا شان یا تمہارا نام نہیں چلے گا بلکہ روایات چلے گی، یوں روایات کے برخلاف آنا قبول نہیں کیا جا سکتا، مہمان بن کر رہو پھر اپنی ریاست لوٹ جاؤ۔ ارسلان شاہ کہتے ہیں ہم یہاں واپس جانے کے لیے نہیں آئے، رہنے سہنے اور رچنے بسنے کے لیے آئے ہیں، میری موجودگی میں روایات میری ماتحتی اختیار کر لیتی ہے۔ اس پر کارتگین کہتا ہے ہم بھیڑیے ہیں، تمہارا جن لگر بھگوں سے پالا پڑا ہے ہم ان سے مختلف ہیں، یہاں سے تم چلتے بنو ورنہ ہماری تلوار حرکت میں آ جائے گی۔ ارسلان شاہ کہتے ہیں شیر کے پنجے تمہاری نقلی تلوار سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، یاد رہے۔ اس پر کارتگین کہتا ہے تو پھر چلو تلوار اور پنجے مردوں کی طرح آزما لیتے ہیں۔ ارسلان شاہ کہتا ہے میں اپنی فوج کے ساتھ آیا ہوں، اگر گستاخی کی تو قبیلہ مٹ جائے گا، اب اگر ہمت ہے تو میدان میں آؤ۔ کارتگین کہتا ہے چلو۔ عصمت خاتون کہتی ہے ٹھہرو، ٹھہرنا ہے تو تمیز سے اس قبیلے میں رہو، لیکن یاد رہے میں محل واپس نہیں جاؤں گی اور تمہارے سروں پر تلوار کی طرح تنی رہوں گی۔ اس کے بعد ہم قدس کا سین دیکھیں گے جہاں پر برنارد ملہم سے کہتا ہے کہ وزیر اعظم درگاہ آپ کی جانب سے مضبوط قدم اٹھائے جانے کا منتظر ہے، ان کے بقول ہمارا اتحاد صرف اس طریقے پروان چڑھ سکتا ہے، اور بتاتا ہے کہ ارسلان شاہ آ گیا ہے، عباسی خلیفہ کا محافظ ہے، اگر سردار ان کے پاس اکٹھے ہو گئے تو وہ پوری طاقت سے ہم پر حملہ کریں گے۔ وکٹوریہ کہتی ہے کہ تو پھر طرابلس سے آنے والی فوج ان کی حفاظت نہیں کرے گی کیا؟ اس پر برنارد کہتا ہے بالکل ایسا ہوگا، وہ ان کی حفاظت کرے گی، لیکن یہ سب بذات خود دیکھوں گا۔ وکٹوریہ کہتی ہے کیسے دیکھو گے؟ اس پر برنارد کہتا ہے تمام سرداروں کو میں اپنی مٹھی میں لے لوں گا اور ان کا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا، قدس کی جانب نہیں بڑھ پائے گے اور ہماری مرضی کی چیز ہمیں دے دیں گے۔ ملہم کہتا ہے کہ سردار نور الدین کے پاس محل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کیسے کرو گے؟ یہ سب ناممکن ہے۔ برنارد کہتا ہے کہ شام کے آس پاس میں نے اپنے جاسوس کو پہنچا دیا ہے، جیسے ہی سردار محل سے باہر نکلیں گے ان کو اٹھا لیں گے، اس کے بعد میں ان کو اپنی طاقت کا نظارہ کرواؤں گا۔ اس کے بعد ہم بورو قبیلہ کی سین دیکھیں گے جہاں پر ارسلان شاہ کہتے ہیں زنگی اور بورو میری طاقت کو بھول چکے ہیں، مگر میں ان کے سروں پر مار مار کر ان کو یاد دلاؤں گا اور اپنی اطاعت کرواؤں گا، اور اس بورو قبیلہ کو بھی اپنی مٹھی میں کروں گا، ذرا صبر کرے۔ اس کے بعد گورجیجک خاتون کہتی ہے نور الدین زنگی نے تمام سرداروں کو اپنی ماتحتی میں لے لیا ہے اور سرداروں نے محل میں ٹھہرنا قبول کر لیا ہے۔ اس پر ان کا بھتیجا کہتا ہے کہ آپ اتنا طویل سفر کر کے آئے ہیں مگر کسی نے آپ کا استقبال نہیں کیا، یہ لوگ تو نور الدین کے غلام بن چکے ہیں۔ گورجیجک کہتی ہے ارسلان شاہ تشریف لائے اور کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، یہ تو حد سے زیادہ ہے صاحب۔ اس پر ارسلان شاہ کہتے ہیں کہ سرداروں کو پیغام روانہ کیا جائے، فوراً شہزادے ارسلان شاہ جرگے میں ان کے منتظر ہے۔ اس پر ان کا بھتیجا کہتا ہے اگر نور الدین زنگی نے ان کو محل میں روک لیا تو؟ ارسلان شاہ کہتے ہیں تو پھر میں خود ان کو جا کر لے آؤں گا، تم پھر بھی پیغام روانہ کر دو، سردار میری دعوت کو رد نہیں کر پائیں گے، اگر کرتے ہیں تو رد عمل بھی برداشت کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم محل کا سین دیکھیں گے جہاں پر کمانڈر شیرکو سرداروں کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں سلطان نور الدین نے محل سے باہر جانے سے منع کیا ہے۔ سردار کہتے ہیں کہ خلیفہ کے محافظ شہزادے ارسلان نے ہمیں دعوت پہ مدعو کیا ہے۔ کمانڈر شیرکو کہتے ہیں صلاح الدین کے ہاتھوں طرابلس سے آنے والی فوج کی تباہی تک تو رک جائے، برنارد کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں۔ اس پر سردار کہتا ہے کہ صلاح الدین لشکر کو تباہ کر دے گا اور برنارد کے پاس اتنی طاقت نہیں، ہمیں مزید نہ روکا جائے۔ اس کے بعد تمام سردار وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم قدس کا سین دیکھیں گے جہاں پر برنارد کا سپاہی برنارد کو بتاتا ہے کہ جاسوسوں نے خبر دی ہے ارسلان شاہ سرداروں کو دعوت پر مدعو کر رہا ہے۔ برنارد کہتا ہے بہترین۔ سپاہی پوچھتا ہے کہ اب کیا حکم ہے؟ برنارد کہتا ہے تمام سپاہیوں کو اکٹھا کرو، سرداروں کو قبیلے پہنچنے سے پہلے مار دو۔ اس کے بعد ہم بورو قبیلہ کا سین دیکھیں گے جہاں پر کارتگین کا سپاہی کارتگین کو بتاتا ہے کہ حضور ارسلان سردار قبیلے میں جرگہ کر رہے ہیں، انہوں نے سرداروں کو دعوت پر مدعو کیا ہے۔ کارتگین کہتا ہے شیر کے چہرے والے لگر بگے کو دیکھو، یہ چاہتا ہے کہ وہ جرگہ بلائے اور اس کے خیال سے وہ سرداروں کو اکٹھا کر کے اور زیادہ طاقتور ہو جائے گا، وہ بھی میرے قبیلے میں۔ اس کے بعد کارتگین اپنے سپاہی کو کہتا ہے کہ ہمیں سرداروں کو اس کے پاس اکٹھا ہونے سے روکنا ہوگا، اگر وہ اکٹھا ہو گئے تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم جنگل کا سین دیکھیں گے جہاں پر طرابلس سے آنے والی فوج
علیسا کے ساتھ ہوتی ہے۔ علیسا ایک سپاہی سے پوچھتی ہے کہ گھات کے لیے سپاہی مقرر کیے جا چکے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی ہاں محترمہ۔ علیسا کہتی ہے بہترین، صلاح الدین کو حملہ کرنا ہوا تو ٹھیک اسی جگہ حملہ کرے گا، لیکن وہ شکاری ہمارے جال میں پھنس کر شکار ہو جائے گا۔ دوسری طرف صلاح الدین اور اس کے سپاہی گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ صلاح الدین کا سپاہی کہتا ہے کہ اب ہمیں حملہ کرنا چاہیے، ہمارے سرحدی غازیوں نے مورچے سنبھال لیے ہیں، اجازت کے منتظر ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں پلک جھپکتے ہی انہیں ختم کرنا ہوگا، شاباش، اور حملہ کرنے لگے ہوتے ہیں۔ تبھی وہاں پر ایک جاسوس آتا ہے اور صلاح الدین کو کہتا ہے کہ سردار محل سے نکل چکے ہیں۔ صلاح الدین پوچھتے ہیں کہاں؟ وہ بتاتا ہے کہ ارسلان شاہ نے دعوت پر مدعو کیا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں میں نے انہیں محل سے نکلنے سے منع کیا تھا۔ وہ جاسوس بتاتا ہے کہ برنارد اور صلیبی سپاہیوں کو بھی آس پاس دیکھا گیا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ ہمیں سرداروں کو بچانا ہوگا۔ صلاح الدین کا سپاہی کہتا ہے کہ اس فوج کا کیا کرے گے؟ صلاح الدین کہتے ہیں اگر سرداروں کو ہم بچا نہ سکے تو اس فوج کو تباہ کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، اور اگر سرداروں کو ہماری سلطنت میں نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اس کے بعد صلاح الدین وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف علیسا کو ایک سپاہی بتاتا ہے کہ صلاح الدین کے سپاہیوں کو واپس جاتے دیکھا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، صلاح الدین اتنی دور آ کر واپس جانے والوں میں سے نہیں، لیکن شاید کوئی وجہ ہوگی، ہم اصل بات کا پتہ لگا لیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کارتگین سرداروں کا رستہ روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگوں نے زنگیوں سے اتحاد کیا تھا، اب ارسلان شاہ کے پاس جا رہے ہو۔ ایک سردار کہتا ہے کہ ارسلان شاہ خلافت کے محافظ ہے، ان کی دعوت رد کرنا ناممکن ہے۔ کارتگین کہتا ہے ارسلان شاہ نے میرے قبیلے میں آ کر تم پر حکم چلانے کی کوشش کی ہے، اس کا ساتھ دینے والا مجھے اپنے خلاف پائے گا۔ تبھی وہاں پر کچھ سپاہی آ جاتے ہیں۔ ایک سردار کہتا ہے کہ ہم شہزادے ارسلان شاہ سے معذرت خواہ ہیں، کارتگین کی وجہ سے ہمیں رستے میں رکنا پڑا۔ وہ سپاہی کہتے ہیں کہ جلدی، شہزادے ارسلان کو نہیں۔ سردار پوچھتا ہے تو کس کو ہے؟ وہ اپنی تلوار نکالتا ہے اور ایک سپاہی کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے خونی برنارد کو۔ اس کے بعد بہت سے صلیبی سپاہی وہاں پر آ جاتے ہیں اور ان سب کو گھیر لیتے ہیں۔ اس کے بعد برنارد بھی آ جاتا ہے۔ برنارد کہتا ہے کہ سردارو، تم لوگ غزہ کو فتح کرنے کے بعد خود کو فاتح سمجھتے ہو، لیکن مجھے نہ مار کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اب تم لوگ اس غلطی کی قیمت چکاؤ گے۔ اس کے بعد وہ اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے ٹوٹ پڑو، اور ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ان سرداروں کے بہت سے سپاہی مارے جا چکے ہوتے ہیں۔ کارتگین اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ برنارد کے ہاتھوں سے مرنے سے پہلے ہمیں واپس قبیلے پہنچنا ہوگا، نہیں تو شہزادہ ارسلان ہمارے قبیلے پر قبضہ کر لے گا۔ اس کے بعد کارتگین اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ برنارد اور اس کے سپاہی تمام سپاہیوں کو مار کر ان سرداروں کو پکڑ لیتے ہیں۔ ایک سردار کہتا ہے کہ ہمارے پاس لاتعداد سپاہی موجود ہے، عقل ہے تو ہمیں بھی مار ڈالو، ورنہ ہم تمہیں انتقام کی آگ میں غرق کر دیں گے۔ برنارد کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو مارنے جتنا بے وقوف سمجھ رکھا ہے مجھے، تم لوگ تو میرے قیدی ہو، اور میں تم لوگوں کو اپنی قید میں رکھوں گا، غزہ کا انتقام لوں گا اور تمہارا اتحاد پارا پارا کر دوں گا۔ اس کے بعد ہم محل کا سین دیکھیں گے، جہاں پر اصفہانی سلطان کو بتاتا ہے کہ سردار محل سے باہر چلے گئے۔ سلطان کہتے ہیں کہ میں نے صلاح الدین کی واپسی تک انہیں محل میں رکنے کا کہا تھا۔ کمانڈر شیرکو کہتے ہیں میں نے انہیں یاد دلایا تھا لیکن انہوں نے سنا ہی نہیں۔ اصفہانی کہتے ہیں کہ شہزادے ارسلان شاہ نے انہیں دعوت پر بلایا تھا۔ سلطان کہتے ہیں کہ اگر سرداروں کو کچھ ہوا تو ہم جواب نہیں دے پائیں گے، پیچھے جائے اور تدابیر اختیار کرے فوراً۔ اس کے بعد اصفہانی اور کمانڈر شیرکو وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے جنگل میں صلاح الدین اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر سرداروں پر حملہ ہوا تھا۔ صلاح الدین اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں جلدی سے سرداروں کو تلاش کرو۔ سپاہی کہتے ہیں کہ برنارد کا دستہ حملہ کر کے جا چکا ہے۔ اس کے بعد ایک زخمی سپاہی ملتا ہے۔ صلاح الدین اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے سرداروں کو بھی مار دیا؟ وہ سپاہی بتاتا ہے کہ نہیں، وہ سرداروں کو ساتھ لے گئے ہیں، ان کو قیدی بنا لیا ہے۔ صلاح الدین کا سپاہی کہتا ہے کہ یہ انہیں مارنے سے زیادہ بدتر ہوا، وہ انہیں استعمال کریں گے۔ صلاح الدین کہتے ہیں یہ بہت بڑا نقصان ہوگا ہمارا، اور صلاح الدین کہتے ہیں کہ زخمیوں کی دیکھ بھال کی جائے اور شہیدوں کو دفنا دیا جائے، ہمیں جلدی ہی سلطان محترم کے پاس پہنچنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم قدس کا سین دیکھیں گے جہاں پر وکٹوریہ برنارد کو کہتی ہے کہ
سرداروں کو قیدی بنا کر تم نے اچھا کام کیا بینارد۔ اس پر بینارد کہتا ہے میں نے بتایا تھا کہ اتحاد ختم تو زنگیوں کے ہاتھ پاؤں بندھ جائیں گے۔ اب نہ صرف وہ قدس آ سکیں گے بلکہ غزہ بھی ہمیں واپس دیں گے، بیچارے زنگی۔ اس کے بعد ملہم ان سرداروں کو کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے میری ماتحتی کی ہوتی، میرے ساتھ ہوتے تو یہ وقت تم پر کبھی نہ آتا۔ ایک سردار کہتا ہے کہ ہم قیدی ہیں لیکن پھر بھی تمہارے سامنے سائے نہیں جھکائیں گے، اور کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے تو بچ جائیں گے لیکن تم لوگوں کا کیا ہوگا، تم لوگ سوچ لو۔ اس پر بینارد کہتا ہے قدس سے تم لوگوں کو بچانے والی طاقت کسی کے پاس نہیں، صرف میری اجازت سے رہائی مل سکتی ہے، ظاہر ہے تب جب زنگی میری شرطوں کو تسلیم کریں گے۔ اس کے بعد وہ سپاہیوں کو کہتا ہے لے جاؤ انہیں۔ اس کے بعد ہم محل کا سین دیکھیں گے۔ سلطان صلاح الدین سے کہتے ہیں میں نے ان سرداروں کو باہر جانے سے منع کیا تھا۔ بینارد کا خطرہ منڈلا رہا تھا، سب کچھ ارسلان شاہ کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ ایسا نہ ہوتا، اس سے حساب لوگا۔ صلاح الدین کہتے ہیں سلطان یہ وقت ارسلان شاہ سے الجھنے کا نہیں بلکہ ہمیں قدس سے سرداروں کو رہا کرنے کا طریقہ تلاش کرنا ہوگا، ورنہ سب ہم پر چڑھائی کر دیں گے۔ سلطان کہتے ہیں ٹھیک اتحاد کے وقت یہ سب کچھ ہوا، مل کر قدس فتح کرنا بھول کر سب ہم پر چڑھائی کریں گے۔ صلاح الدین کہتے ہیں سلطان اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سرداروں کو بچانے کا کوئی طریقہ تلاش کرتا ہوں۔ سلطان کہتے ہیں ہرگز نہیں، قدس میں داخل ہونا ناممکن ہے، میں قدس جاؤں گا اور سرداروں کی رہائی کے لیے بات چیت کروں گا۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ بہت بھاری شرط پیش کی جائے گی۔ اس پر سلطان کہتے ہیں کوئی بھی شرط اس صورتحال سے زیادہ بھاری نہیں ہو سکتی صلاح الدین، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں اپنے قبیلے میں ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رہوں گا سلطان محترم۔ اس کے بعد سلطان وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بورو قبیلہ کے سین دیکھیں گے جہاں پر ارسلان شاہ اپنی تلوار کی دھار تیز کر رہے ہوتے ہیں، تبھی گو جیجک خاتون آ جاتی ہے اور کہتی ہے آپ نے تلوار کی دھار تیز کرنا بھی شروع کر دی صاحب۔ اس پر ارسلان شاہ کہتے ہیں یہ تلوار خلیفہ کی جانب سے مجھے دی گئی تھی، جب سردار اس تلوار کو دیکھیں گے تو انہیں خلیفہ سے کی گئی بیعت یاد آ جائے گی۔ تبھی وہاں پر ان کا بھتیجا آ جاتا ہے اور کہتا ہے جنگ شروع ہو گئی ہے، یہاں آتے ہوئے سرداروں پر حملہ ہوا ہے، سب کو قید کر لیا گیا ہے۔ ارسلان شاہ کہتا ہے قید کرنے کی جرأت کس نے کی؟ وہ بتاتا ہے کہ خونی بینارد۔ وہ کہتا ہے اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے سرداروں پر حملہ کرنے کی، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اور کہتا ہے کہ اصل مجرم وہ زنگی ہے، وہ اپنی سلطنت میں موجود سرداروں کی حفاظت نہیں کر سکا، اس سے میں حساب لوں گا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم صلاح الدین کے قبیلے کا سین دیکھیں گے جہاں پر صلاح الدین آ جاتا ہے اور امیر ایوب سے کہتا ہے بابا آپ کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ اس پر ایوب بتاتے ہیں کہ ترین شاہ غزہ میں مقیم ہونا چاہتا ہے، سب کچھ تیار کیا جا چکا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ تبھی وہاں پر ترین شاہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارا خاندان محفوظ ترین مقام پر رہے، بس بہت رہ لیا اس قبیلے میں۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں یہ مناسب وقت نہیں ہے ترین شاہ۔ ترین شاہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا، سب کچھ تیار ہو چکا ہے، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ کوئی جانا ہی نہیں چاہتا تو واپسی کی کیا بات بھلا؟ اس پر ترین شاہ کہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہو صلاح الدین؟ صلاح الدین بتاتے ہیں کہ بینارد نے تمام سرداروں کو اغوا کر لیا ہے، اب معاملات خراب ہو چکے ہیں، اب وہ ضرور سرداروں کے بدلے غزہ کو طلب کرے گا۔ ترین شاہ کہتے ہیں کہ غزہ حاصل کرنا اتنا آسان نہیں، وہ آئے گا تو دیکھ لے گا۔ امیر ایوب کہتے ہیں کہ تمہارا بھائی صحیح کہہ رہا ہے، تم ہمارے لیے پریشان نہ ہو، صرف غزہ کی حفاظت کرو، اتنا کافی ہے ترین شاہ۔ ترین شاہ کہتے ہیں بینارد ہو یا کوئی بھی، مجھ سے غزہ لینا اتنا آسان نہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ اطمینان رکھیے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے سلطان قدس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تبھی سامنے سے بینارد آ جاتا ہے۔ سلطان نور الدین بینارد کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہم سے بدلہ لیتے سرداروں سے کیا چاہتے ہو؟ بینارد کہتا ہے کہ کیا تم نے غزہ پر اکیلے چڑھائی کی تھی؟ یہ بھی تمہارے ساتھ تھے، میں تم لوگوں کا اتحاد پارا پارا کر دوں گا۔ سلطان اپنی تلوار نکالتے ہیں اور کہتے ہیں تم ابھی یہی مرو گے۔ اس پر بینارد کہتا ہے کہ اگر تم حملہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، میں یہاں سے تو بچ کے زندہ سے سلامت جاؤں گا،
اور قدس جاتے ہی وہاں پر تمام سرداروں کو مار دوں گا۔ اس پر سلطان کہتے ہیں کہ میں ملکہ سے بات کروں گا اور معاہدہ کر کے ان معاملات کو نپٹا لوں گا اور تمہیں اس کے بعد اپنی تلوار کا مزہ چکھاؤں گا۔ اس پر برنارد کہتے ہیں کہ اب ملکہ کے تمام معاملات میں دیکھوں گا، آخر میں ان کا ہونے والا شوہر اور محافظ ہوں۔ اس پر سلطان کہتے ہیں ٹھیک ہے، سرداروں کو ہمارے حوالے کرو ورنہ تمہارے لیے ساری دنیا جہنم بنا دوں گا۔ برنارد کہتا ہے اب مجھے کسی چیز کا خوف نہیں، لیکن اگر سردار چاہیے تو میری شرط کو قبول کرنا ہوگا، غزہ واپس دینا ہوگا۔ سلطان کہتے ہیں غزہ ہم نے تلوار کے زور پر حاصل کیا ہے، تلوار سے ہی دے سکتے ہیں۔ برنارد کہتا ہے شاندار، میں نے بھی سرداروں کو تلوار کے زور پر اٹھایا ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ ناقابل قبول شرط نہ رکھو برنارد، انجام کا نقصان اٹھانا ہوگا تم لوگوں کو۔ برنارد کہتا ہے تمہیں کل تک کی مہلت ہے نور الدین، غزہ ہمارے حوالے کرو ورنہ سردار کو مار دوں گا اور اتحاد پارا پارا ہو جائے گا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ نقصان کس کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم صلاح الدین کے قبیلے کا سین دیکھیں گے، جہاں پر ثریا خاتون صلاح الدین سے کہتی ہے کہ حالات کا پتہ چلا ہے، برنارد نے سرداروں کو اٹھا لیا ہے، یہ بہت مشکل صورتحال ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ سلطان اسی حوالے سے بات چیت کرنے گئے ہیں، انشاءاللہ کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا۔ ثریا خاتون کہتی ہے کہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ صلاح الدین کہتے ہیں کیا مدد کرو گی؟ اس پر ثریا خاتون کہتی ہے کہ اسکلان میں ہم برسوں سے فاطمیوں کی ماتحتی میں رہے ہیں، اس سے ملاقات کر سکتی ہوں اور اس سے سرداروں کے ٹھکانے کا پتہ کر سکتی ہوں۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں اگر ملہم کو اندازہ ہوا تو یہ بہت خطرناک ہوگا۔ ثریا خاتون کہتی ہے کہ صلیبی سرداروں کو واپس نہیں کرے گے، لیکن ملہم کے ذریعے میں ان کے ٹھکانے کا پتہ کر سکتی ہوں۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں کہ سرداروں کی جان بچانے کا کوئی اور راستہ ڈھونڈنا ہوگا، ہم تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ اس کے بعد ہم محل کا سین دیکھیں گے، جہاں پر شہزادہ ارسلان سلطان نور الدین سے کہتا ہے کہ اپنی ریاست میں موجود سرداروں کی حفاظت نہیں کر پائے، کافروں کے ہتھے چڑھ گئے۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں تم انہیں نہ بلاتے تو وہ محل سے نہ نکلتے اور یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ارسلان شاہ کہتے ہیں کہ اپنے کیے دھرے کا الزام مجھ پر دے رہے ہو، آپ سب نے میری طاقت تسلیم کی ہوتی، میری بیعت کی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا، لیکن آپ نے حد سے بڑھ کر قدم اٹھانے کی کوشش کی۔ اس پر سلطان کہتے ہیں کہ تمہارا مقصد سردار نہیں بلکہ اس معاملے میں اپنا حصہ وصول کرنا ہے، میں سرداروں کو بچا کر تمہاری لالچ کا منہ توڑ جواب دوں گا۔ اس پر ارسلان شاہ کہتے ہیں برنارد کو غزہ چاہیے تو دے دے غزہ، بچا لے سرداروں کو، یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ اس پر سلطان کہتے ہیں کہ ہم نے غزہ اپنی تلوار کے زور پر حاصل کیا ہے اور تلوار سے ہی دے گے، ڈر یا خوف کھا کر نہیں۔ اس پر ارسلان شاہ کہتے ہیں بات سرداروں کی جان کی ہے اور آپ غزہ فتح کرنے کے لیے ان کے شکر گزار نہیں تو دے دے ورنہ آپ بھاری بوجھ تلے دب جائیں گے۔ اس پر سلطان کہتے ہیں کہ ہم اس سے بھی مشکل حالات سے نکل چکے ہیں، اللہ کے حکم سے اس حالات سے بھی نپٹ لیں گے، تم اپنی ٹانگ مت اڑاؤ۔ اس پر ارسلان شاہ کہتے ہیں سلطان نور الدین نہیں، میں خلافت کا محافظ ہوں، سرداروں کو بچانا میری ذمہ داری بھی ہے۔ اس پر سلطان کہتے ہیں تمہارا مقصد اس معاملے کے ذریعے ہمیں نقصان پہنچانے کا ہے، اگر تم اپنی ٹانگ اڑانا جاری رکھو گے تو ہمیں سامنے پاؤ گے۔ اس پر ارسلان شاہ کہتے ہیں وہ تو کب کا ہو چکا ہے، آپ غزہ کے بدلے سرداروں کی جان نہیں بچا رہے، اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ارسلان شاہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو دوستو اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور جو میں چینل پر نئے ہیں صلاح الدین کے اگلے ایپیسوڈ کے لیے میں چینل آل سیریز 2024 کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔